was this overall feeling about these 96 pitches? So I think the overwhelming feeling was that this was better than my expectation for a season 1 of the show. یہ جو ڈیجیٹل ویو جو ابھی چل رہی ہے اس کو رائڈ کرنا ہے. موسٹلی predominantly consumption based sectors. E-commerce is one of them, logistics is another, payments and fintech is another. شارک ٹینک کے تھرو اب ایکسس کا وہ ایک ایسا کھلا ہے پاکستان سے. وی آر لکی کہ ہمیں پاکستان کے جو نیکسٹ ایمرجنگ مزے کے بزنسز ہوں گے ان میں سے زیادہ تر کو شاید ایکسس اب مل جائے. پاکستان از اے بگ کائنڈ آف کرکٹ مارکیٹ بٹ لائک دا آئیڈیا از کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس فار دا ورلڈ بھی ہوں. ایک اور بہت ہی فیسنیٹنگ اسٹوری تھی فار 13-year-old girl who not only pitched extraordinarily well, she also negotiated the deal very well, but it was all in good fun. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری سیریز چل رہی ہے جہاں پہ ہم دیگر موضوعات پہ بات کر رہے ہیں, لیکن شارک ٹینک کے حوالے سے ہمارے 2 پروگرامز ہم کر چکے ہیں ریکارڈ. ہوپ فلی آپ میں سے اس میں کسی ایک پروگرام کو دیکھا بھی ہوگا, ایک باقی آ جائے گا آن ایئر. پروگرام بھی بہت جلدی آن ایئر بھی ہوگا, آن لائن بھی ہوگا. شارک ٹینک از کازنگ اے لاٹ آف I would say کہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. a lot of people are waiting. ظاہر ہے شارک ٹینک انڈیا واز ویری پاپولر ان پاکستان, اور پھر ہم جب دیکھا کرتے رہے سوچتے تھے کہ یہ کبھی کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوگا, بٹ الحمدللہ پاکستان میں یہ ہو گیا ہے. دا ریکارڈنگ ہیز بین ڈن, دا فرسٹ سیزن پورا مکمل طور سے ریکارڈ ہو گیا ہے, اور جب وہ آنا شروع ہوگا تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے جو زبردست سے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں. لیکن اس وقت جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شارک ٹینکس کے ان شاطر شارکس سے. اوکے جی, ایک شارک کے ساتھ تو ہم انٹرویو ریکارڈ کر چکے ہیں, پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر چکے ہیں, آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے. جنید واز ود اس. آج دوسری شارک ہمارے ساتھ موجود ہے, تو آئیے ذرا ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں. کیونکہ میں ذرا تھوڑا بہت اپنے آپ کو اسٹارٹ اپس وغیرہ کے حوالے سے انفارمیشن کے حوالے سے اپڈیٹڈ رکھتا ہوں, تو ان کا نام اکثر سیمینارز میں, ٹاکس میں, ڈسکشنز میں جو ہے وہ میں سنتا رہتا تھا. اینڈ تھینکس ٹو دس پلیٹ فارم ٹوڈے آئی ایم انٹریکٹنگ ود ہم. ہی از اے ویری برائٹ ینگ پاکستانی وینچر کیپٹلسٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رابیل ورائچ. رابیل, ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم, thank you for having me. And Rabil is the founder and CEO of a venture capitalist firm پاکستان کی ہے جس کا نام ہے سرمایہ کار. بالکل. وینچر کیپٹل کون ہوتے ہیں جی؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ارلی اسٹیج, شروع میں جو کمپنیاں آتی ہیں, اسٹارٹ اپس آتے ہیں, اس میں پیسے وغیرہ لگاتے ہیں, رسک لیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیسے کے بغیر دنیا کے شاید بہت بڑے بڑے آئیڈیاز جو اب بہت بڑی بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں, اگر یہ وینچر کیپٹل یا وی سیز اس میں پیسے نہ لگاتے تو یہ کبھی بھی بڑی کمپنیاں نہیں بن پاتی. رابیل از آلسو آن دا بورڈ آف سم ٹاپ پاکستانی اسٹارٹ اپس. یہ ہم سب آگے چل کے اس کے حوالے سے بات کریں گے. بٹ رابیل, یو ڈن ود فرسٹ سیزن, واز اٹ اے ریلیف یا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ریگریٹ, یار ختم ہو گیا؟ سو ٹیل اس یور ایکسپیرینس. آئی تھنک سرٹنلی کمبینیشن آف دا ٹو. ایک بہت نیا ایکسپیرینس تھا, پر بائی دا ٹائم وی ور گیٹنگ آؤٹ تو وی ور آل گیٹنگ ٹیرے آئیڈ, کیونکہ ایک وہ بانڈ سا بن جاتا ہے آپ کا, لائک اوور 100 پیپل آن سیٹ, اینڈ دے ور اپس اینڈ ڈاؤنس ایز از دا کیس جب بھی آپ کوئی نیا انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں. پر سرٹنلی دا اوور ویلمنگ فیلنگ جب ختم ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ مس کریں گے اسے, اور اگلا کب موقع ملے گا اسی طرح کرنے کا. پہلے دن جب سیٹ میں داخل ہوئے ہوں گے, لائک بیکاز جس سیٹ میں یہ ریکارڈ ہوا ہے اٹس نو آرڈنری اسٹوڈیو لائک دس اینڈ آل, سم تھنگ گرینڈ. What was the feeling? It was a wow thing یا کچھ تھوڑا سا ڈر بھی لگا یار whether I'll be able to pull it off or not? یہ والی فیلنگ آئی تھی ویسے؟ بالکل, ایبسولوٹلی. اور یہ چیز شروع ہوئی تھی جب سے انہوں نے پہلی بار بات کی نا کہ یہ شارک ٹینک پاکستان میں لانے کا سوچ رہے ہیں, رائٹ, تو اٹ سیم سچ اے فار فیچڈ آئیڈیا. بالکل, کہ یہ کس طرح ہو سکے گا پاکستان میں, اینڈ کین وی ایگزیکیوٹ آن دا اسکیل آف انڈیا, اور ہر کیونکہ کمپیریزن ایک نیچرلی وہ ڈرا ہوتا ہے. پر جب پہلے دن جب سیٹ جا کے دیکھا تو it seemed even grander than what we had imagined, certainly grander than any set that we'd seen of Shark Tank globally. Amazing. پر intimidate بھی کر رہا تھا, کیونکہ جب آپ اندر جاتے ہو اور وہ سامنے آپ کے سارے کیمراز ہوتے ہیں, and then like there's all these like 40-50 people sitting around you, اور وہ جب رول کا بولتے ہیں تو تب ایک دم سے وہ آپ کو ہوتا ہے نا, you expect کہ آپ نے کسی ایک موڈ میں آنا ہے, and you don't know what that mode is, right? like ہمارا تو, میرا موڈ اگر آپ وہ پوچھیں زندگی میں تو یا تو نرڈ رہا ہوں یا تو مطلب like ایڈونچر سیکر رہا ہوں. صحیح. پر یہ والا وہ جو ایک کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے آپ نے سیلیبریٹی کی طرح, ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی,
feel like a celebrity, don't act like one. All right. So that was like the overarching feeling जब वो entry किया, but Sahi. it was great overall experience. So were you a Shark Tank fan before this Dragon's Den जो similar concept के program है देखा करते थे आप वैसे? जी बिल्कुल, obviously अब तो यही लगेगा कि अब तो यही जवाब देना है, पर बचपन से यही शौक था और क्यों इसी वजह से मैं इन्वेस्टिंग साइड पे भी आया. बल्कि cousins जब when I was at MIT they would joke about कि अच्छा when are you coming on Shark Tank, because they would be assuming कि मैं कोई pitch करने आऊँगा. और तब मैं कहता हूँ नहीं क्या बात है, मुझे तो दूसरी साइड पे होना है. Who thought कि it would like you know become true at some point. सही. So पहला दिन होता है, of course pitches होती हैं, लोग आते हैं, and then you go through how many pitches total record की गई होंगी वैसे if you have an idea? 96 pitches. So अभी हम आ जाते हैं कि 96 pitch जब हो गई, Rabil, what was the feeling? I mean, were you एक देखें मैं ऑनेस्टी से हम बात करेंगे बिकॉज हमने पीछे लिखा हुआ भी है ना जी, स्पीक द ट्रूथ. तो वर यू ओवरवेल्म्ड बाय जो उनका बच्चों का प्रेजेंटेशन स्टाइल था, उनका कम्युनिकेशन स्किल था? जनरली हमारे बच्चों के बारे में कहा जाता है हम इंडियन से कंपेयर करें यार थोड़े से सबड्यूड होते हैं पाकिस्तानी यूथ एंड ऑल, या फिर यू वर लाइक कि नहीं वाकई बच्चे यार बस ठीक थे, मेहनत करने की ज़रूरत है? व्हाट वाज दिस ओवरऑल फीलिंग अबाउट दीज 96 pitches? सबसे पहला जो जहन में रिस्क आता था ना जब ये शुरू हो रहा था वो ये था कि यार कंपनीज भी हैं इस तरह की जो आ सकेंगी, एंटरप्रेन्योर्स भी आके प्रेजेंट भी कर सकेंगे, वो नेगोशिएट भी कर सकेंगे. सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो आई थिंक द ओवरवेलमिंग फीलिंग वाज कि दिस वाज बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन फॉर अ सीजन 1 ऑफ द शो. दैट डजंट मीन कि जी आपके सारे इतने क्वालिटी वाले बिजनेसेस आए थे, पर क्योंकि कुछ इस तरह के भी बीच में से पिचेस थी जहाँ पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी ताकि सीजन 2 एंड ऑनवर्ड्स एंटरप्रेन्योर्स नो वैल्यूएशन के अराउंड उनको थोड़ा सा और सीखना है, डील स्ट्रक्चरिंग के अराउंड उन्हें और सीखना है, इवन द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर सूटेड टू शार्क टैंक वर्सेस कन्वेंशनल वो जो हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें ओवरवेलमिंग, आई वुड से ओवरआर्चिंग फीलिंग वाज कि this went better than what we had expected starting out. But of course there was room for improvement as well. Absolutely. कोई बिजनेस ऐसा आया जो हम कहो यार क्या आइडिया है, काश मैं ये बिजनेस, क्या ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? कुछ था इस तरह? सबसे बड़ी जो एक फीलिंग हम चाह रहे हैं जो पाकिस्तानी यूथ में आए वो यही आए कि वो ज़्यादातर पिचेस को देख के कहें कि यार ये हमने बात की थी 2 साल पहले, हमने शुरू नहीं किया, या ये देखो कितना आसान बिजनेस है, इन्होंने शुरू किया है तो हम भी शुरू कर सकते हैं. वी डोंट वांट दीज लाइक डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट एंड डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट बिजनेसेस रियली, क्योंकि वो तो एक फिर थ्योरेटिकल राउंड में चला जाता है ना. इसी वजह से हमने एक चीज़ भी बहुत क्लियरली चाही थी कि एक आपकी जो वेंचर कैपिटलिस्ट वाली एक जो स्ट्रीम है, जो कन्वेंशनल वेंचर की जिन्हें फाइनेंसिंग भी मिल जाती है और जिनके पास एक्सेस भी है हमारे जैसे लोगों की, मे बी उनके लिए ये शो इतना अच्छा नहीं है. ये उनके लिए शो अच्छा है जो कि एक ऑफ द बीटन पाथ जा रहे हैं या एक ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है जिनके अराउंड एक यहाँ पे इन्वेस्टिंग की एसेट क्लास एज सच नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस हुई. उनको एवेन्यू मिले और ख़ास तौर पे उस स्टेज पे मिले जहाँ पे वो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, राइट. ताकि इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट्स ऑल्सो द मेंटरशिप एंड कोचिंग जो कि उन्हें आसानी से ना 1-2 स्टेप्स क्लियर करवा दे एंड देन दे आर ऑल गोइंग टू गो ऑन देयर ओन जर्नी. वो एंड में कंपनी तो वही बनाएगा जिसके अंदर वो जज्बा है और जिसके अंदर हिम्मत है टू कीप गोइंग, एंड वी आर ओनली वन लाइक यू नो वन स्मॉल पार्ट ऑफ वन स्टेज ऑफ दैट कंपनीज जर्नी. सही. एंड इफ आई अज्यूम जब इससे पहले सोनी पिक्चर से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनसे हमने इस प्रोग्राम का फॉर्मेट भी समझने की कोशिश की थी कि वंस द seasons are done, the investment has been committed and all, what happens after that? उसके बाद क्या कहानी? So कल अभी हमारी जुनैद के साथ जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें जुनैद बता रहा है कि अब हम ड्यू डिलिजेंस की स्टेज में दाखिल हो गए हैं. So how much time are you giving? Are you already in touch with those businesses जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे थे? Absolutely. So stages क्या होती है? शुरू में आपके पिच पे सिलेक्शन से पहले भी आपकी एक प्री सिलेक्शन होती है. ठीक है. We're not involved in this because शार्क्स को अगर पहले से पता चल जाए तो वो एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं. तो हमारी डिसीजन एक्चुअली उसी शो के पिच के दौरान ही होती है जो कि टिपिकली एज यू वुड इमेजिन कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 40 मिनट्स टू अप टू एन आवर एज वेल. उसके अंदर ऑब्वियसली हमें कुछ स्टैट्स बताए जाते हैं, कोई KPI शेयर किए जाते हैं. राइट. अब उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं वो बाद में जाके आपको वेरीफाई भी करना है, राइट. क्योंकि एक जो जनरल आपकी नोशन होता है किसी भी इन्वेस्टिंग में वो ये है कि ट्रस्ट पर वेरीफाई वाला वो एक सिस्टम वहाँ पे वो चलता है. सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज. जो हमारा एक थीसिस होता है वो तो हमने उसी वक्त फॉर्म कर लिया होता है जब हम शो के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. ठीक है.
but now it's about doing the confirmatory due diligence. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ figure out کرنا ہے کہ how the funding is going to actually be transferred, whether we need to incorporate different entities, etc. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ in parallel we're already starting to open up doors for them, like broaden the network that they have, maybe even connect them with other investee companies that we have, تاکہ ان کی synergies کو explore کی جا سکیں. تو یہ ساری چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں. So does you yourself being a venture capitalist for, میں آپ دیکھ رہا سرمایہ کار, it's been around for over 7 years now. So being a venture capitalist yourself, is it really helping you in this stage right now? One would imagine کہ یہ مطلب it's a similar type of work. تھوڑے سے nature of businesses تھوڑے سے فرق ہیں, پر کیونکہ ہمارا 2018 میں we were the first venture capitalists in the country as well, تو ہمارا تب سے ایک ذرا institutional setup ہم نے بنایا. We have a team and we've looked at over 2,500 opportunities in the country. تو وہ اب یہ ان میں سے کچھ شاید اسی کے اندر فال کریں, کچھ شاید اس سے باہر ہوں, پر بیسک فنڈامنٹلز وہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیم کتنی اسٹرانگ ہے, مارکیٹ کتنی بڑی ہے, پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہے یا نہیں, ان کی ٹریکشن کیا ہے, کیا فائنینسنگ ہونی چاہیے ٹو گیٹ دا کمپنی ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. سو اٹس دا سیم پرنسپلس, اٹس جسٹ دیٹ ایپلیکیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے. اور اب ہم خود انوالومنٹ اپنی زیادہ ہوگی, کیونکہ ایز اے ریمائنڈر دس از ناٹ بینگ انویسٹڈ فرام دا فنڈ, یہ آپ کی ہماری اپنی پرسنل انویسٹمنٹ ہے. تو اس لیے وہ خود پرسنل ٹائم بھی تھوڑا سا اس کے اندر اب لگانا پڑے گا, پر الٹیمیٹلی دا تھنگز اینڈ دا اسٹیپس ٹو ٹیک آر دا سیم. تو اس میں ایک ان کے ساتھ جن کو آپ فنڈ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ, ایک بانڈنگ بھی تو بلڈ ہو جاتی ہوگی, ایک بردرہڈ ٹائپ اسٹل, یا مے بی سسٹرہڈ فار دیٹ میٹر, اگر کوئی خاتون انویسٹر ہے آل اینڈ خاتون بزنس ہے. سو یو گو تھرو دیٹ ریلیشن شپ بلڈنگ فیز ایز ویل. آئی تھنک تھوڑا سا یہ شو کیا اس ایسپیکٹ کے بارے میں نا تھوڑا سا ایک دیر از ون تھنگ, بیکاز جب ہم ٹپکلی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کافی اس میں ٹائم لگاتے ہیں, رائٹ. یو میٹ دا ٹیم لائک ریپیٹڈلی, یو ہیو ڈفرنٹ انٹریکشن, ڈفرنٹ سیٹنگس کے اندر ہم انٹریکشنس کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یار کہاں پہ کھاتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, اس طرح کر کے. اس کے اندر obviously اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا, پر ultimately you are still getting into a marriage with like an entrepreneur that you're backing, کیونکہ یہ جرنی ہوتی ہے لمبی. تو ان کے ساتھ ایک ریپور ہونا بہت ضروری ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ساری چیز کے اندر, کہ ان کی انٹیگریٹی ہائی ہونی چاہیے, اور وہ انٹیگریٹی آپ کو پک آؤٹ کرنے بہت ضروری ہوتا ہے, رائٹ. بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو وتھ سم ون جس کے ساتھ آپ بعد میں جا کے آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شاید بات نہ بن سکے. سو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر وہ انویسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایک پچ کرنے آتا ہے ان کو ایک دم سے وہ جن کو آفر ملی اور جو ڈیل لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک وہ ایلیشن ہوتی ہے اور ایک دم سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ کافی جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا انیشیل ریلیشن شپ بلڈنگ کے, وہ اسی سے کور ہو جاتے ہیں, رائٹ. کیونکہ وہ ڈائنامک ایسا سیٹ کیا ہوا ہے, وچ از آلسو یونیک اباؤٹ دس شوز فارمیٹ. بٹ ultimately all of these are relationships that are going to go for many months and years actually. اور اس وجہ سے ہمیں وہ شروع سے ہی بلڈ کرنے کا کافی اچھا لائک وہ موقع ملا ہے, اور اسی پہ بلڈ کرنا اور بھی ضروری ہے. گریٹ. جنید سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھوں گا. جنید آئی تھنک گیو بیکاز آف ہز کریم ایکسپیرینس اینڈ آل, اور he gave a very elaborated answer on that. ایوری وینچر کیپٹلسٹ ہیز ہز اون اسٹائل آف انویسٹمنٹ. اس کا ایک خاص کتنا خاصا ہوتا ہے کہ یار مجھے اس قسم کا بزنس پسند ہے, یا یہ میں پرٹیکولر چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھتا ہوں. واٹ از رابیل ورائچز اسٹائل آف انویسٹمنٹ؟ Good question. I think I would like to consider myself کہ کافی ایک ڈسپلنڈ اپروچ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں بیکاز آف دا ہائی رسک انوالوڈ. اٹس آل ڈریون بائی پورٹ فولیو کنسٹرکشن. آپ سارے پیسے ایک چیز میں بھی نہیں ڈال سکتے, اور آپ کسی ایک چیز میں اتنے کم پیسے بھی نہیں ڈال سکتے کہ اگر وہ چھکا لگ جائے آپ کا تو تب بھی آپ اتنے ریٹرنس نہ بنا سکیں. سو ڈسپلن, انویسٹنگ ڈسپلن از دا فاؤنڈیشنل پیس جس کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں. اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے, میں جو زیادہ سیس کر رہا ہوتا ہوں, یہی ہوتا ہوں کہ از دس انڈیویجول اور دا ٹیم آف انڈیویجولس جو کہ یہ بنانا جا رہے ہیں, کین دے میک سم تھنگ بگ. It doesn't have to be exactly what they've pitched. All right. They need to also be smart کہ اگر وہ چیز نہیں چل رہی to figure out کہ اسے pivot کس طرح کرنا ہے اور کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں, کہ end outcome ان لوگوں کو اگر بیک کیا یہ کچھ بنا سکیں گے یا نہیں. If those two things are fulfilled, تو then that's already in my mind like 75% of the deal done. باقی پھر کیا چیز ہوتی ہے, باقی ایک اس میں سے کہہ لیں ایک وہ میں qualifiers پھر میں I work through کہ یار is the market even big enough, یا کمپٹیشن اس طرح ہے کہ لائک کین دے سروائیو, اگر لوگوں نے آ کے پیسہ پھینکا اس کمپٹیشن میں,
So us tarah ke elements are more to like, you know, bring you down from that, like, you know, 75%. Yeah. And in some cases they even add to that 75%. کیونکہ آپ کو بیسک جو میرے اپنی ایز این انویسٹنگ فلاسفی وہ یہی ہے کہ کنوکشن آپ کی ہمیشہ لوگوں میں آتی ہے. یو کین گیو brilliant people an ordinary business and they can make something special out of it, and you can give a great business to ordinary people and they will bring it to the ground. So ہمیں تو وہ والی determination کرنی ہے کہ کل کو جا کے کچھ بنے گا یا نہیں. بٹ رابیل بزنس کی فارم امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یار اٹس اے ٹوٹلی ڈیجیٹل بزنس یا دس ڈیجیٹل ایریا از مائی گیم, آئی ایم مور ان ٹو دا بریک اینڈ موٹار. یار کوئی ہینڈی کرافٹ کی چیز لے کر آؤ, کوئی ہمالین پنک سالٹ چیز لے کر آ جاؤ اینڈ اسٹف. آپ کا اس طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا ہوگا کہ دس از مائی فارم آف انویسٹمنٹ. I'm sorry, کیونکہ I'm new to this thing, so I'm just trying to learn myself. Very fair question. دیکھیں میرے اپنے ایکسپوجر کے لیے بھی I actually wanted more non-tech exposure via Shark Tank, کیونکہ ٹیک کا ایکسپوجر تو اتنا زیادہ ہے from the funds. بالکل. اب ہمارا نیا فنڈ بھی کلائمیٹ کے راؤنڈ آ رہا ہے تو اب یہ تھیمیٹک ایریاز کے اندر بھی جانا شروع ہو گئے. What I was hoping to get out of Shark Tank were exactly these type of brick and mortar businesses, تاکہ اپنا پورٹفولیو بھی تھوڑا سا ڈائیورسفائی ہو. اور دیکھیں اچھا بزنس بڑی فارمس میں آتا ہے رائٹ, اور اس کے اندر بھی آپ کے ریٹرنز اچھی بنانا that's up to both your selection but also the kind of access you have. اور شارک ٹینک کے تھرو اب ایکسیس کا وہ ایک ایسا کھلا ہے پاکستان سے کہ وی آر لکی کہ ہمیں پاکستان کے جو نیکسٹ ایمرجنگ مزے کے بزنسز ہوں گے ان میں سے زیادہ تر کو شاید ایکسیس اب مل جائے. ایون if they don't show up to the show, when they find out کہ you're a shark, I think that you have a chance to get in. So that's how I'm thinking about it, کہ this does not have to double down on what I am already so exposed to. وہ تو پھر ایک پورٹفولیو اسٹریٹجی صحیح نہیں ہوگی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی بات سن کے مجھے لگا, اور ہمالین پنک سالٹ کا میں نے اسپیسیفکلی ایسے کہ مجھے کچھ کان میں پڑا تھا کہ کوئی ایسا بزنس کوئی بیچ میں آیا تھا. سو دیٹ مینس کہ اینڈ ہمالین پنک سالٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب somebody who has got access to کھیوڑا اینڈ پنڈ دادن خان اینڈ آل. تو اس کا مطلب یہ I'm assuming that ہم ایکسپیکٹ کریں کہ شارک ٹینک پاکستان میں وی ہیو گاٹ بزنسز وچ آر, کیونکہ اسٹارٹ اپ کا جہاں نام سنتے ہیں ٹیک ذہن میں آ جاتا ہے نا. سو نان ٹیک small city businesses pitches were there in the program. Absolutely. Made in Pakistan things which both have an impact angle and could generate a lot of revenue. Right. People who were in certain industries, میں تھوڑے سے میں نام نہیں لیتا, پر جس طرح ایک کرکٹر ینگ کرکٹر جو کہ خود بیٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اراؤنڈ ایک پوری کمپنی ہے وہ کریٹ کی ہے, اور وہ ان کے بیٹ اب باہر یورپین لیگس میں کھیلے جا رہے ہیں. گریٹ اسٹوری, گریٹ لائک یو نو پوٹینشیل. پاکستان از اے بگ کائنڈ آف کرکٹ مارکیٹ, بٹ لائک دا آئیڈیا از کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس فار دا ورلڈ بھی ہوں. ایک اور بہت جو دل کے قریب ایک چیز لگی, ایک آل میڈ ان پاکستان infant incubator. Nice. Right? Exactly the kind of things that we wanted to see. ایک اور بہت ہی fascinating story تھی for a 13-year-old girl who not only pitched extraordinarily well, she also negotiated the deal very well, where she was putting us to shame. اور جو باقی entrepreneurs آئے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یار اگر ایسے آپ کو 5 اور 10 اور 15 اور پاکستان سے نوجوان نکل کے آئیں جو اپنا بزنس شروع کریں after watching that show, I think the purpose of the show would have been fulfilled. But it won't be just 5, 10, 15. It'll be in the tens of thousands and eventually inshallah in the millions. Because entrepreneurship ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس سے ہم ڈیسٹنی اپنی چینج کر سکتے ہیں. اور بالکل, اور پاکستانیوں میں ہے بھی انٹرپرینورشپ کا نا. جیسے میں رابیل, میری اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ہم نے فار اے ویری لانگ ٹائم انٹرپرینورشپ کو ایک سرٹن کمیونٹیز کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا تھا. بٹ ناؤ آئی گو ٹو IBA, لم سے انٹریکشن ہوتا ہے, وہاں پہ جو چیز بڑی دلچسپ آج کل نظر آ رہی ہے وہ یہ that some of the best students now don't opt for these multinational and FMCG companies and banking. ہر بچے کے پاس اپنا ایک بزنس آئیڈیا ہے. I think times have definitely changed compared to perhaps when you graduated or I did centuries back. Absolutely. میرا تو اب جب میں نے لک بیک تو کافی ایک کنونشنلی بورنگ وہ پاتھ تھا کہ جی جانا ہے انویسٹمنٹ بینکنگ میں, آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں اور ایک گلیمر والی وہ زندگی کے آپ کے وہ خواب ہوتے ہیں, and then you get into it and then you slowly creep up. ابھی آپ جا کے اگر IBA کے MBA کلاس سے پوچھیں یا لمس کے MBA کلاس سے پوچھیں, and let's say if there's 100 people, I would imagine less than 10% are going to go combined. Less than 10% will go towards banks or telcos. True, I agree. ٹھیک ہے, maybe 10 سے 20% شاید FMCGs میں جائیں. Everyone else would either be starting their business or joining a funded startup or playing some role in this new ecosystem that has emerged over the last few years. But here's the key point. وہ ecosystem ایک بہت ہی tech centric ایک وہ اس کے around بنا ہے. Right. اب اس کو براڈن آؤٹ کرنا ہے, اس کو براڈن آؤٹ کرنا ہے کہ بے شک اسے اسٹارٹ اپ کہیں یا نہ کہیں, SME بولیں, پر یہ ایک وہ میسز تک وہ اپرچونیٹی پہنچنا
اب اس کا ٹائم آ گیا کیونکہ آپ کے ایک صرف ٹیک کی طرف ہی انویسٹمنٹ نہیں ڈائریکٹ ہونی چاہیے, آپ کے گلی گلی میں بزنس بن سکتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ دا شو از ٹرائنگ ٹو اچیو as well. So excellent. Let's talk about the other sharks too. So there were like 7 sharks, I believe, including yourself, right? So ان میں سے کتنوں کو آپ پہلے سے جانتے تھے ویسے؟ میں ادر دین 2 I knew everyone. You knew everyone. لیکن I think وہ بھی جو آپ کی knowing them would have gone to the next level now. بالکل بالکل, آپ buddies ہو گئے, like ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہوا. کون بیسٹ فرینڈ بنا ویسے؟ قریب بھی ہوئے اور دور بھی پھڈے بھی ہوئے, سب کچھ, سب it was like all filled. اور وہی that was what was surprising was کہ پہلے سیزن کے اندر ہی, کیونکہ دیکھیں آپ جب شارک کو ہے نا وہاں پہ تو آپ کچھ چیزوں کچھ ڈیلز پہ کولیبریٹ کر رہے ہیں, پر کچھ پہ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ رہنا بھی ہے, شو بھی بنانا ہے, اور انٹرپرینور کو آپ نے وہ ڈسکریج کر کے بھی نہیں بھیجنا, ایون اف یو آر ناٹ انویسٹنگ. سو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. مائی فیوریٹ شارک واز پرابیبلی رومانا بیکاز وہ ان کا ایک بہت ہی کیئرنگ اور مدرلی لائک کیریکٹر ہے. شی از ویری ایمپیتھیٹک. اس سے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وین شی از لوکنگ ایٹ سم ون اور ایٹ این اپرچونیٹی نا, وہ والی ایک ایمپتھی جج کرنے والی, اور کہ جی کس طرح وہ کتنے کوچبل ہیں وہ انٹرپرینورس, دیٹ واز کوائٹ ویزیبل وین شی وڈ لائک چوز ٹو انویسٹ. بٹ from an investing discipline perspective, I would consider Junaid to be like one of the most disciplined ones. But the key takeaway is you need a combination of different things, right? You need a combination of different personalities. کسی کو بیچ میں تھوڑا سا وہ لائٹ ہارٹیڈ رکھنے کے لیے بھی important ہے. Someone has to be serious to get the information out. Someone has to like again carry some of the conversations forward. So I would say کہ ساروں کا mix کافی interesting تھا, اور جو دو جن کو میں پہلے نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی were very pleasantly I was very pleasantly surprised that they fit in so well, even though a couple of them were not necessarily from our ecosystem جو کہ ہم بولتے ہیں. بالکل ایسی. تو کریم بھی تھے وہاں پہ, آئس کریم کھلاتے تھے آپ کو, منگواتے رہتے تھے آئس کریم. بہت ہم نے مانگی تھی پر آخری دن کھلائی دی انہوں نے. That is wonderful. So who was the most ruthless of the sharks, by the way? Ruthless in what sense? In investing or investing point of view, جیسے بزنس کو بالکل آئیڈیا کو, جیسے آپ نے کہا رومانا جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا ایک مدرلی ایک ایٹیٹیوڈ تھا, ہوتا ہے کوئی نہ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ سارٹ آف اے مکس, بٹ وہ کہتے ہیں نا بزنس کے وہ بخیا ادھیڑ دینے والا کوئی بندہ اس طرح کا ہو. دیکھیں سب سے اچھی انفارمیشن جو نکلواتے تھے وہ جنید تھے. صحیح ہے. جو ایک آگے انفارمیشن کو لے کے بالکل یس نو یہ کیا ہو رہا ہے وہ نہیں, وہ عثمان بشیر تھے. فیصل اینڈ آئی بیکاز وی بوتھ کم فرام لائک دا وی سی سائڈ, تو ہم ایک وہ اپنی ایک وہ وی سی انالیسس ٹائپ ایک پروسیس سے گزرتے تھے. Alina was like again because she has like a clear advantage around education and access to like youth, اور سب سے زیادہ شاید قریب جو millennial یا Gen Z یا Gen Alpha سے وہ ہیں. سو ہر کسی نے اپنا اپنے وہ ایکسپیرئنس کو اس طرح لیوریج کیا. پر I think ruthlessness جو کہ کبھی کبھار مطلب would also turn into خام خواہ کی raising of valuation when like Usman was competing with others, but it was all in good fun. All right, that is great. I'm sure وہ بھی بچے بھی سیکھے. اچھا بچوں کا لفظ آئی تھنک آپ نے ملیلینئلس کی بات کی, بٹ شارک ٹینک میں ایسے کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہوتی نا ایج کی, اٹس اباؤٹ دی آئیڈیا. سو کوئی آئے ایسی ایج میں آپ نے کہا کہ یار یہ تو ایک جیسے ہم 13 سال کا بتایا, بٹ وار دیر اینی 40s and 50s والا ایکسٹریم ٹو؟ 80 سال کے ایک بابا جی بھی آئے تھے. واو. وہ جب آپ پچ بھی دیکھیں گے وہ آپ سوچیں گے کہ وہ شاید اب انہیں شاید انٹرپرینورشپ نہیں اب وہ کرنی چاہیے بیکاز آف دی تھنگز دیٹ ور ڈسکس. بٹ ہیئر دی امپورٹنٹ تھنگ از انٹرپرینورشپ کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ یو ایس میں بھی دیکھتے ہیں جو سکسیزفل انٹرپرینور ہیں موسٹ آف دیم اسٹارٹ دیئر بزنسز آفٹر 40. پر یہاں پہ یہ کیونکہ یوتھ پل جتنا ہے, آپ کی آبادی اتنی ینگ ہے, تو یو ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ 20 years ٹو اسٹارٹ اے بزنس. اگر آپ نے ٹیسٹ کر کے اسٹارٹ کر کے فیل کرنا ہے تو اسٹارٹ ٹوڈے. ٹھیک, بالکل ایبسلیوٹلی. رابیل ظاہر شارک ٹینک کی تو ہم نے بات کی کافی تفصیل سے اور ساری چیزیں. آل ان آل گریٹ ایکسپیرینس, وی آل لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. جس طرح یہ 3 اب ہم پروگرام ایز آئی سیڈ ریکارڈ کر چکے ہیں, سو دی ایکسائٹمنٹ لیول از آلسو گوئنگ اپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیلف. سو ٹیل اس اباؤٹ سرمایہ کار. لائک یو ماشاء اللہ میں آپ کا ابھی پروفائل دیکھ رہا تھا, MIT کے آپ گریجویٹ ہیں, اینڈ دین آپ انویسٹمنٹ بینکر بھی رہے ہیں, امریکہ میں ٹائم گزارا, پاکستان کیوں واپس آ گئے ویسے؟ وہ ایک سب سے زیادہ آسک جو کویشچن ہے مجھے وہ یہی ہے کہ یار وہاں پہ اچھی زندگی تھی, پیسے بھی بن رہے تھے, ایک اسٹریٹ پاتھ ٹو اے سرٹن ویلتھ جنریشن بھی تھی اور سکسیس بھی مل رہی تھی الحمد للہ, پر وہ ایک اپنائیت نہیں تھی.
اپنائیت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ایک ہمیشہ سے وہ ذہن کے اندر وہ تھا کہ یار یہ سرکل کہیں تو کمپلیٹ کرنا ہے نا, ساری زندگی تو سی وی نہیں بنانا ہوتا, آپ نے کب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کب کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کس طرح آنا ہے. تو ڈیسیجن اس طرح ہوئی کہ میرا دوست مائی بیسٹ فرینڈ جو کہ جرمن ہے, اس نے کہا کہ جب یہ سرمایہ کار کا شروع ہو رہا تھا, اس نے کہا کہ یار اف یو کین لیو وداؤٹ نوئنگ کہ پاکستان میں جا کے کیا کر سکتے تھے, تو پھر تو کوئی ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جسٹ کنٹینیو واٹ یو ڈوئنگ. اور وہ جب اس نے وہ بولا نا تو ایک دم سے وہ ہٹ ہوئی نا بات کو, یار یہ اس نے بول دیا تو خود سوچنا چاہیے تھا. اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آن آئی ہیڈ اے ویری سمپل فریم ورک. اپ سائڈ مجھے کلیئرلی نظر آ رہی تھی کیونکہ ان ٹیپ مارکیٹ تھی, یہ ایسٹ کلاس بالکل انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں, ینگ آبادی تھی, کنزمپشن اورینٹیڈ آبادی تھی, اور تھیسس بہت سمپل تھا, ہمارے وہی کنزمپشن پیٹرنس ڈیجیٹل فرسٹ ایونیوز کی طرف جا رہے تھے. کھانے کی بات ہوتی تھی, فوڈ پینڈاز ذہن میں آتا تھا, ٹرانسپورٹ ہوتا تھا تو کریم کی اوبر کی بات آتی تھی. سو اٹ وازنٹ لائک کہ آل آف اے سڈن آپ کہہ رہے ہو کہ یار وہ سارے پیٹرنس چینج ہو جانے, آپ صرف ڈیجیٹل اڈاپشن کی ایک وہ ویو رائڈ کر رہے تھے. سو اپ سائڈ واز کلیئر, اینڈ دین آئی تھاٹ کہ اچھا ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ یار اگر نہیں چلتا خدا نخواستہ آپ پہلا فنڈ نہیں ریز کر سکتے پاکستان کے لیے, اوکے دین یو کین گو جوائن انادر اینٹی جو کہ آپ اسی طرح کا کام کرے. تو وہ تین چار اسی طرح کے آپشنس جب when I was going through the downside options, میں نے کہا یار پانچویں آپشن کیا ہے کہ واپس جا کے جو میں پہلے کر رہا تھا وہی کر لوں. اگر اچھا کام کیا ہے وہ ضرور رکھیں گے, اگر نہیں تو پھر تو ان اینی کیس آئی ہیو ٹو لائک فگر آؤٹ کہ میں کیا کروں گا. تو وہ اتنا لاپ سائڈڈ وہ ٹریڈ آف تھا کہ یار اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے بیچ میں کچھ نیا بنانے کا اور کچھ ڈینٹ ڈالنے کا ایک موقع ہے, اور دوسری طرف ڈاؤن سائڈ پروٹیکشن کیا ہے کہ یار جو پہلے کر رہے تھے اگر کچھ نہ چلا واپس آ کے انہیں بولنا ہے کہ جی اسے ٹرائی کیا. بیکاز وہ لوگ, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لرن ایز پاکستانیز, وہ لوگ انٹرپرینورشپ کو امبریس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انٹرپرینورشپ آپ کو چیزیں سکھاتی ہے. یہ کوئی نئی چیز شروع کرنے سے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ مارکیٹ سے ایک سال دور تھے تو اس لیے اب آپ کم ایکسپیرینسڈ ہیں. نو, دیٹس ناٹ دا وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دیٹس دا تھنکنگ آئی ہیڈ ٹو اپلائی ٹو مائی سیلف ایز ویل. اور میں نے کہا کہ یار اپنے ملک میں نہیں کر سکتے تو اور کہاں کریں گے. اور پھر اس وقت 7 لوگ ایسے تھے جن کو ایکسپوجر تھا پوری دنیا میں انویسٹ کرنے کا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ایونیو نہیں ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, پرائیویٹ مارکیٹس کے اندر جو آپ کو زیادہ آؤٹ سائز گینس مل سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں اگر پرائیویٹ مارکیٹس میں کرنا ہے ہم کس طرح کر سکتے ہیں. اینڈ سو دیٹس ویئر اٹ فیلٹ لائک یو نو آئی کوڈ کمبائن دا ٹو تھنگس. ون از کہ میں آؤٹ اینڈ آؤٹ پاکستانی ہوں, پنڈی بوائے ہوں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دھکے بھی کھائے ہیں اور ایکسپیرینس بھی کیا, اپبرنگنگ بھی ہوئی ہے, پر ٹریننگ میری ہوئی ہے ایز این انویسٹمنٹ پروفیشنل. سو آئی اسپیک بوتھ دوز لینگویجز, اینڈ آئی فگرڈ کہ اگر میں یہ اس ٹائپ کا برج نہیں بن سکتا تو اور کون کرے گا. اینڈ تھوڑا سا ایک سیلفش موٹیو بھی ہوتا ہے کہ وانٹیڈ ٹو پلانٹ دا فلیگ ایز دا فرسٹ وی سی ان دا کنٹری, اینڈ آل آف دیٹ دین الحمدللہ کیم ٹوگیدر ان اے وے کہ لائک یو نو آئی کوڈنٹ ہیو ایون امیجنڈ لائک نو دا اسٹوری گوئنگ دا وے اٹ وینٹ. ماشاء اللہ. سرمایہ کار ہیز بین اراؤنڈ فار مور دین 7 ایئرز ناؤ رابیل, اور کوئی ایسی میجر, آپ ماشاء اللہ بہت سارے بزنس میں آپ نے انویسٹ کیا, کچھ سکسیزفل ہوئے, کچھ آئی ایم شیور فیل بھی ہوئے ہوں گے بالکل. کوئی ایک جسے کہیں کہ یار وین یو لک بیک دو 7.5 years, دس از دا تھنگ آئی ڈیڈ ایکسلنٹ آسم, یار بھائی نے یہ کام زبردست کر دیا. انٹری جب کی تھی نا اس وقت وہ اسٹیپ لینا واز کروشل, کیونکہ اس وقت وی ہیڈ دا پک آف آر کمپنیز, اس وقت ویلویشنز بھی بڑی ریزنیبل تھیں. ایک وہ جو تھوڑا سا بیچ میں 2020 21 22 میں جو تھوڑا ڈسکنیکٹ آ گیا نا کہ ویلویشنز ور ہیڈ آف دا ایکو سسٹم, we were able to avoid that by coming in even before. تو ایک وہ ہم نے اچھی چیز کی. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ تھی کہ we've seen the most ups and downs, right? Like being the first ones also means کہ ہم نے وہ اچھے ٹائم بھی دیکھے اور برے بھی دیکھے. Being able to stick it out and survive in the market is something which is very crucial in Pakistan. کیونکہ ہم وہ یہ کہتے ہیں نا naysayers بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ کو شروع میں جب آپ کوئی نئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ریوارڈنگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آسان نہیں ہوتی. تو being able to withstand that and get into good businesses and get into invest in backable people جنہوں نے ہمیں بھی ساتھ سکھایا ہے اور ہمیں جرنی پہ لے کے گئے ہیں ساتھ. So some of those businesses are still with us. Simpesa is like a great example. It was our second investment. It's the most profitable business of any startup in Pakistan, and like you know has already been generating us like you know a lot of returns. So those types of businesses ابھی اگر آپ جائیں باہر انویسٹ کرنے میں تو یا تو ان کی ویلویشن ایسی ہوگی کہ ریٹرنس مشکل ہوں گے, یا پھر آپ کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہو جائے گا because other VCs are around, foreign funds are also investing. So I think entry point and being able to ride through the ups and lows of the entire ecosystem of the last 7 years, I think that was so ایک VC کا for my understanding and for our audience's understanding as well, Rabil,
بزنس ماڈل ہوتا کیا, لائک یو جنریٹ فنڈ فرام ابراڈ, یا یہ پیسہ آپ کے پاس پاکستان میں ہی ہوتا ہے, ایک بزنس آئیڈیا آتا ہے, somebody pitches then you call up Los Angeles or you call up the Silicon Valley or New York and you say, yaar, I've got this amazing business model, would you like to listen? How does this work? یا سو ایک فارمل اسٹرکچر جو فنڈ کا ماڈل ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں لمیٹڈ پارٹنرز اور جنرل پارٹنرز. جنرل پارٹنرز آر واٹ آر ڈسکرائبڈ ایز دا فنڈ مینیجرز آف دا فنڈ. سو آئی ایم فار ایگزامپل اے جنرل پارٹنر آف سرمایہ کار, مائی سیلف اینڈ مائی پارٹنر برنارڈ. ہم نے شروع میں اپنے کیپٹل سے شروع کیا, پر بیسکلی آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک پول آف فنڈس اکٹھے کرتے ہیں جس میں ایل پیز آپ کے لمیٹڈ پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ دنیا جہاں سے آتے ہیں. آئی ایف سی واز آور لارجسٹ انویسٹر ان دا فرسٹ فنڈ. A lot of big Pakistani conglomerates and families, like, you know, from the Maiman communities and others. And all, yeah. Exactly. So all of them have, like, you know, for our first fund, we pooled together $25 million with people from all over the place. ایک بار جب وہ کمٹ کر دیتے ہیں تو وی ڈونٹ کال آن دا کیپٹل امیڈیٹلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کمٹ کر دیا ہے, جیسے جیسے ہم اپرچونیٹیز لا رہے ہیں وی ول ڈیسائڈ, the investment committee will decide, which is myself and Bernard, my other GP partner, and that we will then draw on those commitments from those investors, جتنے فنڈ کے ایکسپینسز کے لیے بھی اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی. سو آپ کے یہ جو ماڈل ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی اٹس بیسکلی اراؤنڈ کریٹنگ اے پورٹ فولیو جو کہ آپ کے رسک کو بھی مینیج کرتے ہیں پر آلسو کین جنریٹ دا کائنڈ آف ریٹرنس. اور اس کے اندر پھر جو اسپیسیفک آپ کی اسٹریٹجی ہے دیٹ کین ویری بائی ون وی سی ٹو اندر. اور ہماری یہاں پہ جس میں نے پہلے بتایا بہت سمپل یہ تھی کہ یہ جو ڈیجیٹل ویو جو ابھی چل رہی ہے اس کو رائڈ کرنا ہے, اور موسٹلی پریڈومیننٹلی کنزمپشن بیسڈ سیکٹرز. اینڈ دا ونس دیٹ ٹپکلی جب بھی ایکو سسٹم آ رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر 2-3 سیکٹرز ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایمرج کرتے ہیں. ای کامرس از ون آف دیم, لاجسٹکس از اندر, پیمنٹس اینڈ فن ٹیک از اندر. تو میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل یہ دوں کہ صرف دراز کی اگر ہم جرنی دیکھیں, دراز نے سب سے پہلے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یار ای کامرس کیا ہوتا ہے, آپ آن لائن جا کے چیز خرید سکتے ہیں. کسی نے اگر آن لائن وہ خرید لی تو سب سے پہلے اسے پے کرنا ہے, وہ آپ ڈیجیٹلی پے کرو یا پھر کیش آن ڈلیوری کرو, دیٹ اسٹل ریکوائرز فن ٹیک اور فائنینشیل سولوشن. پھر جب آپ نے وہ خرید لی تو آپ کو چیز پہنچانی ہے, دیٹ مینس دین لاجسٹکس آگے. تو اور باقی آپ ساری چیزیں بھی چھوڑ دیں تو یہ 3 سیکٹرز ہمیشہ ایک کسی بھی ایک ایمرجنگ ایکو سسٹم میں جو کہ ڈیجیٹلی ڈریون ہے اس کے اندر پہلے یہ ایمرج کرتے ہیں, اینڈ ویو گون تھرو دیٹ ویو ایز ویل. جی رابیل, ایک جو ٹپکل اسٹارٹ اپ کی ایک جرنی ہوتی ہے کہ جی وہ بالکل آئیڈیا آتا ہے, سو جیسے اینجل انویسٹر آ جاتے ہیں, سیڈ فنڈنگ ہوتی ہے, پھر آپ کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو استعمال کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی یہ فنڈنگ ہو گئی, فلانا فنڈنگ ہو گئی, یہ ہو گئی. ایونچولی وہ کہتے ہیں نا ہولی گریل آف اسٹارٹ اپ از لسٹنگ ان دا اسٹاک مارکیٹ. وی ہیونٹ ریچ دیٹ اسٹیج یٹ ان پاکستان, میرا نہیں خیال. آئی مین آپ یو آر آن دا بائکیاز بورڈ رائٹ ناؤ. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار پاکستان کا ٹاپ اسٹارٹ اپ کون سا ہے, ویری پراؤڈلی سے کہ یار بائکیا, بیکاز لٹرلی ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ڈے آئی یوز بائکیا. آئی مین آئی واز اپ کنٹری, آئی لو گوئنگ آن دا بائکس. کون خرچہ کرے یار, بیٹھو بائک بلاؤ, بیٹھ جاؤ اور پہنچ جاؤ 100 روپے میں 150 روپے میں. سچ اے بیوٹیفل بزنس ماڈل. بٹ ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ جہاں پہ جیسے انڈیا میں بائیجو وینٹ اور یہ سارے جو لسٹنگز ان کیو, پے ٹی ایم اینڈ اسٹاف. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے سم پیسہ بتایا از ویری پروفیٹیبل یو مینشن, بٹ اسٹاک مارکیٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آئی تھنک یہاں پہ 2 ایشوز ہیں. ایک تو لیکویڈیٹی نہیں ہے اتنی مارکیٹ میں, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے انویسٹرز کی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں ان کی فیملیئرٹی نہیں ہے ود بزنس ماڈلز دیٹ مائٹ بی لاس میکنگ انیشلی اینڈ ایونچولی ول گیٹ ٹو اے سرٹن پروفیٹیبلٹی. اس کی وجہ سے وہ جو ویلویشن جو آپ کو ملے گی مائٹ ناٹ بی واٹ دوز بزنسز ڈیزرو. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی شاید ایکوزیشن میں آپ کو بہتر ویلویشن مل سکے, پر یہ جو گیپ ہے یہ تھوڑا سا برج ہوگا. ایک تو ویسے ہی کیونکہ پیسہ ایکسپینسو ہو گیا پوری دنیا میں ود رائز ان انٹرسٹ ریٹس, اب تو واپس نیچے آ رہے ہیں, پر اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ بیچ میں آپ کو جو وہ دا ویلویشن آف لاٹ آف دیز سپوزڈ ٹیک ڈریون بزنسز وہ ایڈجسٹ ہوئی ہیں. تو پاکستان میں آئی تھنک کچھ سالوں بعد یہ ہوگا. کچھ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے بھی, جیسے جیم بورڈ ایک ہے جو کہ ایک کم ریکوائرمنٹس کے ساتھ آپ لسٹ کر سکتے ہیں, پر آئی تھنک اٹس اے میٹر آف ٹائم. ایک آدھ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے. اور آپ نے جو ایگزامپل لیا نا از اے گریٹ ون. وائی؟ کیونکہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن چکا ہے بائکیا. بائکیا کر دو, ٹی سی ایس کر دو والی چیز تھی, سم تھنگ جس میں ٹی سی ایس کو لیڈ لینی چاہیے تھی, وہ نہیں کر پائے. دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو, ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. یہاں پہ مائیں اور جنید مائٹ انجوائے اور ناٹ انجوائے ہیئرنگ دس, وہاں پہ مائیں یہ کہتی ہیں یار کریم سے بائکیا منگوا دو. کیونکہ وہ دا کانسیپٹ واز کہ جی یہ ایک بائک کے اوپر نام بن چکا ہے. انٹرسٹنگلی جب منیب نے اس کا نام بھی رکھا تو اس کے 2 مطلب تھے. ایک تو بائک جہاں پہ بولتے ہیں تو بائکیا, اور دوسرا تھا بائکیا.
خریدا. اوہ اچھا. Right? So the idea was وہ logistics والا element بھی ہو اور ایک بائک کے اوپر, اور پھر انہوں نے کوئی کیمپین بھی رن کی کہ بائک کیا سمجھو بھائی کیا, کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھائی جا رہا ہے جو آپ کا ایک چھوٹا سا چور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. سو اس ٹائپ کا ایک آدھ ایگزامپل ہمیں چاہیے. once that is done, اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل چاہیے, کیونکہ جو تھوڑے بہت بھی ٹیک سے لنکڈ بزنسز ہیں جس میں سسٹمز they have done really well over the last few years, right? اور وہ ایک تھوڑا سا سروسز اورینٹیڈ بزنسز ہیں, یہ پروڈکٹ اورینٹیڈ بزنسز ہیں. So there will be a time when local listing will become an option. ابھی unfortunately we're not at that stage, اور یہ ساری stages سے گزر کے ہمیں ادھر پہنچنا. بالکل جیم کے حوالے سے ابھی CDC سے میرے پاس ایک ای میل آئی ہے that you have been one of the investors. Accredited investors. Exactly. میں نے کہا یار بڑی عزت دے رہے ہیں یار بھائی کو, یہ تو بڑا مزیدار چیز ہے. میں دوستوں کو بھیجی اسکرین شاٹ لے گا, تیرا بھائی انویسٹر ہو گیا بڑا یار, وہ آ رہی ہے. بٹ بہرحال رابیل, آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ کنورسیشن, بہت مزہ آیا. یو آر اے ویری انرجیٹک پرسن ماشاء اللہ, اور آپ کے جو جوابات کی بڑی اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ دے ویری اسپیسیفک ان ٹو دا پوائنٹ, سو یو ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دا بش اور گھوم پھر کے نہیں جاتے, وچ از وائی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ سینگ یو ایٹ شارک ٹینک پریٹی سون انشاءاللہ. نو لک فارورڈ ٹو اٹ, اینڈ آئی تھنک تھوڑی ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی امپروومنٹ کرنی ہے. اور جو ایک ٹیک اوے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ہم نے جب لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ہمارا بھی پہلا وقت تھا, رائٹ, اینڈ وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن ایز ویل, دی پروڈکشن ٹیم ول ہیو اے لاٹ ٹو لرن. پر ایک جو انڈر لائنگ اس کا جو موٹیویشن تھی نا یہ کرنے کی, وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ڈنر کانورسیشنز ہیں نا اس پہ اب بزنسز ڈسکس ہوں رادر دین وہ جو پالیٹکس جو ہم بیٹھ کے وہ کرتے ہیں, رائٹ. اور اس طرح جا کے وہ لوگ شروع کریں گے اینڈ اٹ ول بیکم دا نارم کہ یار کوئی شرم نہیں ہے کسی بزنس میں شروع کرنے میں, بٹ انسٹیڈ اگر وہ چل پڑے تو امیجن کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے. نہیں ماشاء اللہ ود پارٹنرز لائک اسٹارٹ اپ پاکستان یو ول بی سیئنگ دوز آن یور ٹائم لائن سو مینی. آئی مین آپ لنکڈ ان پہ چلے جائیں گے, انسٹاگرام پہ چلے جائیں گے, فیس بک, یوٹیوب, جہاں آپ جائیں گے آپ کو شارک ٹینک کا بہت ذکر نظر آ رہا ہوگا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ کیس اسٹڈی فار پاکستان ایز ویل, بیکاز انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ فرینچائز پاکستان میں بہت کم آتے ہیں. آفٹر کروڑ پتی میں بی 15-20 years back, this is the first one which is coming, all set to be a celebrity pretty soon, Rabil now. Well, I hope it doesn't get to anyone's head or including mine, but I think وہ celebrity کا concept وہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اگر if everyone knows that we back good entrepreneurs, تو I would absolutely want to have that like you know standing, کیونکہ مجھے پھر opportunity ملے گی انویسٹ کرنے کی, اور ان لوگوں کو ملے گی اپنی وہ ایک ڈریم کو اچیو کرنے میں ایک تھوڑی سی ہیلپ. نہیں میں آپ کو ویسے گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, ابھی اس پروگرام کو آپ آن ایئر جانے دیں, آن لائن جانے دیں, آپ جو کانفرنسز وغیرہ ڈسٹرپٹ وغیرہ میں جایا کریں گے, وہاں پیپل ول کم اینڈ ٹیک سیلفیز ود یو. ہی از ون آف دا شارکس یار, سر سیلفی ہو جائے آپ کے ساتھ, اٹس اے گریٹ فیلنگ, بس دماغ پہ نہیں چڑھنی چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ رابیل اینڈ گڈ لک ٹو یو. Thank you so much, it was an absolute pleasure. Thank you so much guys for watching. It was a very very interesting conversation with Rabil Varaich, who's one of the gentleman with such a unique name, by the way. I had a boss named Rabil, but she was a lady, of course. So, Rabil is going to feature on Shark Tank as well as one of the sharks, and he will be dissecting those businesses. Inshallah, we are so looking forward to see. Inshallah, میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اب اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر, اور ہم کوشش یہ کریں گے اور شارک سے بھی آپ کا اس چٹ چیٹ اور ایک فنی ایک انٹروڈکشن, ایک اچھی کنورسیشن ہو, اور پلس ہم پارٹیسپینٹس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لے کر آئیں. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. عدیل اظہر کو اجازت دیجیے. ٹل دین گڈ بائی, گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ.